ایک اور اوورسیز پاکستانی کا بڑا اعزاز کونسلر محمد سلیم چودھری ہیمپشائر کاؤنٹی کونسل کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ہیمپشائر کاؤنٹی میں کل کونسلروں کی تعداد 78 ہے، جن میں سلیم چودھری واحد پاکستانی نژاد کونسلر ہیں۔ اس موقع پر کونسل کے تمام ارکان نے سلیم چودھری کو چیئرمین منتخب ہونے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چیئرمین سلیم چودھری 1987 سے کونسلر منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ 2001 میں رشمور بارو کونسل کے میئر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی صوفیہ چودھری بھی اس کونسل کی میئر رہ چکی ہیں۔ مسلمز کنیکٹ کے زیر اہتمام برمنگھم میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد مسجد اقصیٰ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ مسجد اقصیٰ قرآن پر مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ برطانیہ سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اسرائیلی فوج کی مداخلت کی وجہ سے وہ اسے محروم رہ جاتے ہیں۔ مسلمز کنیکٹ تنظیم کی چیئرپرسن شرین محمود نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے افطار ڈنر کا انعقاد کیا، جس میں برمنگھم بر سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ برٹش پاکستانی نعتخواں احمد ربانی نے نعت سنا کر حاضرین پر وجد طاری کر دیا۔ تیرے بندے ہیں ہاں پھر دکھا دے حرم، تیرے بندے ہیں ہم پہ کر دے کرم، تیرے بندے ہیں ہم، تیرے بندے ہیں ہم۔ تقریب میں ہیومن اپیل کے زیر اہتمام ظہیر خان اور سعید علی نے فلسطین اور غزہ کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی، جس میں خواتین و حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر شرین محمود، احمد ربانی، فیصل، آسیہ حسین اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، جس کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ برطانوی مسلم فیملیز مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکیں۔ Masjid Al-Aqsa to raise awareness and revive some love for our forgotten masjids. There's so many of us that travel out to Umrah and to Makkah and Medina, and Masjid Al-Aqsa in Palestine, in Jerusalem, not that many people go. So what we're trying to do is we're trying to raise awareness that actually for us, alhamdulillah, as British passport holders, it's quite relatively easy and safe for us to travel to Masjid Al-Aqsa. Salam alayka ya Rasool, salam alayka, salawatullah alayka ya Habib, salam alayka ya Nabi, salam alayka ya Rasool, salam alayka۔ میں بھی ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں علی کے ساتھ، اور ظہیر خان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو اویئرنیس دی جا سکے، تاکہ جو لوگ یہاں پر بہت اس بات سے فرائٹن ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، وہاں کا وزٹ کرتے ہیں، تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ دعوت اسلامی برمنگھم کے زیر اہتمام گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ عابد کاظمی کی اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ برمنگھم میں دعوت اسلامی کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کونسلرز، ڈاکٹرز، اساتذہ، پولیس، انجینئرز اور دیگر شعبوں میں اپنی اپنی خدمات پیش کرنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ شاذلی زون کے نگران سید فضیل رضا اتاری کا کہنا تھا کہ ماہ سیام کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ دعوت اسلامی کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم 200 سے زائد ممالک اور 107 سے زائد شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن، پیار اور محبت کا پیغام عام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ سید فضیل رضا اتاری، کونسلر ذاکر اللہ چودھری، کونسلر بابر اور فیصل مرزا کا کہنا تھا کہ 92 نیوز برطانیہ میں کمیونٹی کی آواز بن چکا ہے۔ شکریہ 92 کا کہ وہ آئے اور ہمارے گرینڈ افطار میں شرکت کی، اور انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ جن بچوں نے قرآن ختم کیا ہے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ I just want to thank Channel 92 for the coverage today at the Grand Iftar at Fazan Medina. I am the local councillor for Yardley West and Stitchford, so this mosque comes into my ward. 92 نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں
جو آج یہاں پر دعوت اسلامی کا جو افطار پارٹی تھا اس میں آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو حالات ہیں جیسے کہ ڈسکس کیے گئے ہیں، گن کرائمز ہیں، اس کے بعد نائف کرائم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کمیونٹی کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ یہاں مل بیٹھ کر ہم نے ڈسکس کیے ہیں حالات اور ایشوز، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید جو ہے 92 چینل اسی طرح سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ حال ہی کے اندر جو ایک صحافی کا بیٹا بھی اس کے زد میں آیا، تو ہمیں اس مسئلے کو اگر ابھی ہم نے نہیں روکا تو یہ بڑھ کے ایک ناسور بن جائے گا۔ تقریب میں قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لیڈز میں فلاحی ادارے المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے اور مصیبت زدہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ آصف قریشی کی رپورٹ دیکھیے۔ اللہ کا محبوب ہے رحمت للعالمین، ہے رحمت للعالمین، صلو علیہ وآلہ۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے لیڈز میں پہلی بار چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب اور 92 نیوز سے گفتگو میں چیئرمین عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انسانیت کی خدمت میں سب سے آگے ہے۔ اس وقت 88,000 سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن کر کے ان کی بینائی واپس لائی جا چکی ہے، جبکہ رواں سال بینائی سے محروم 1 لاکھ سے زائد افراد کے آپریشن کیے جائیں گے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ وہ چیریٹی ہے جو دنیا بھر میں 22 ممالک میں کام کر رہی ہے، اور ہم آنکھوں کے حوالے سے جو ہماری کیٹریکٹ سرجری کا پروجیکٹ ہے 88,000 پیپل کو الحمدللہ اللہ کا نور عطا کر چکے ہیں ہم کو، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ 88,000 پیپل کے آپریشن مکمل ہو چکے ہیں، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے دسمبر سے پہلے 1 لاکھ لوگوں تک پہنچیں گے۔ سابق لارڈ میئر لیڈز کونسل محمد اقبال، ممتاز مذہبی اسکالر قاری عاصم، چیئرمین تنظیم مساجد لیڈز الحاج ارشد کھٹانا، کونسلر محمد رفیق اور دیگر کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ٹرسٹ نہ صرف پاکستان بلکہ مشرق وسطیٰ اور میانمار میں دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ ان کا جو پرانی تاریخ ہسٹری ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ سامنے ہے کہ بے شمار لاکھوں آدمیوں کی آنکھوں کے علاج انہوں نے کیے ہیں، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ ہے بھی بڑی دلیر اور بڑی جنرس ہے، اور یہ پوری دنیا میں ریکارڈ ہے۔ آج ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو چیریٹی کی تقریب ہے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ ماشاءاللہ 88,000 سے زیادہ لوگوں کی بینائی جو ہے واپس لا چکی ہے لوگوں کے تعاون کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ روہنگا مسلمان جو مظلوم پس رہے ہیں مسلمان، ان کی معاونت کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے سب سے پہلی چیریٹیز میں سے ہے جو وہاں پہنچی ہے۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے ساتھ پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں، اور مجھے جا کے وہاں آن گراؤنڈ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں جہاں بھی المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ عام لوگوں تک ان کی رسائی ہے کہ وہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہمیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک، لیکن آنکھیں جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہے نا یہ جو ہے نا نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بانی کو اور المصطفیٰ ٹرسٹ کو صرف اسی لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان مصیبت میں ہوتے ہیں یہ لوگ ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو جو بھی میری آواز سنے اس کو ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ اس قابل ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ ہم نے دل کھول کر ان کی مدد کی ہے، اور میں باقی لوگوں کو بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کریں۔ مینلی ہمارا زیادہ تر آئی کیمپ تو پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں تھرو آؤٹ اکراس پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے علاوہ ہم بہت سارے مختلف ممالک میں بھی، افریقہ کے ممالک بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے، غازہ بھی ہے، ان تمام ممالک میں بھی ہم آئی کیمپس کی تحریک چلاتے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے آج یہاں پہ افطار ارینج کیا ہے لیڈز میں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑی کمیونٹی آئی ہے جس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ بالکل برٹش پاکستانیز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان بہن بھائیوں کو جن کی ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ والے کام کر رہے ہیں، یہ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیریٹی ڈنر میں لیڈز کے عوام نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں۔ آصف قریشی، 92 نیوز، لیڈز۔
برسٹل میں بلال سینٹر کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ تنویر بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ برسٹل میں بلال سینٹر کی جانب سے منعقدہ گرینڈ افطاری کا آغاز حافظ محمد الطاف نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ۔ سینٹر کے چیئرمین طاہر محمود نے قرآنی آیات کا ترجمہ انگریزی زبان میں پیش کیا۔ تقریب میں مسلمان مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ تھیگم ڈیبونیر اور دیگر کا کہنا تھا کہ انہیں گرینڈ افطاری میں شرکت پر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ برسٹل کمیونٹی ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کی مشکل گھڑی میں متحد ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ اسلام کے بہترین تشخص کو بہتر طریقے سے دنیا میں اجاگر کیا جائے۔ گرینڈ افطاری کے اختتام پر اجتماعی طور پر دعا کی گئی۔ سعودی عرب میں ماہ سیام کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں نامور نعت خواں محمد اصغر چشتی کے کلام نے حاضرین کے دلوں کو خوب منور کیا۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شیخ سعید کی جانب سے منعقدہ محفل نعت میں کاروباری حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی نعت خواں عابد شمون چاند اور فرقان احمد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ نامور نعت خواں محمد اصغر چشتی نے اپنی مخصوص آواز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے پنجابی اور اردو نعتیہ کلام پیش کیا، جسے سن کر حاضرین کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے۔ اس موقع پر شیخ سعید نے کہا کہ سعودی عرب میں گزشتہ کئی سالوں سے محفل نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد رمضان المبارک کی رونقوں کو دوبالا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سب دوستوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے اور ہمارا تو یہ ہر سال یہاں پر نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ پاکستان کے مشہور اور بڑے نام والے اعظم چشتی صاحب کے شاگرد ہیں، اصغر چشتی صاحب ماشاءاللہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے میں موجود ہیں، تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور رمضان شریف میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے رمضان میں 2-3 ایسے پروگرام نعت خوانی کے ضرور ہوتے ہیں۔ کمیونٹی ممبران نے بھی محفل نعت کو روحانی اور دلی سکون قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ چشتی صاحب نے جس انداز میں دنیا سے آخرت کے سفر کا آج بیان کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ اس کا اثر لے کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی کا سبب بنے گا اور بہتر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ محفل نعت کی تقریب میں محمود احمد باجوہ، ریاض چودھری اور دیگر نے فضائل رمضان المبارک پر بھی روشنی ڈالی۔ دبئی میں پاک سرزمین پارٹی UAE کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں PSP رہنماؤں اور کارکنوں سمیت پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔
दुबई के मुकामी होटल में PSP UAE की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तकरीब की खास बात PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का टेलीफोनिक खिताब था, जिसमें उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों लिया। PSP UAE के सदर मोहम्मद आतिफ खान का 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान ने अपनी टीम में रेलू कट्टे इकट्ठे कर लिए हैं। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हुए क्रिकेट की मिसाल भी दी। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को और UAE में रहने और बसने वालों को रमज़ानुल मुबारक, और इस बाबरकत महीने में मैं इन तमाम लोगों जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से और मीडिया के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ में हाँ, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि PSL से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अपनी स्पीच में मैंने बात की कि जो पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो पार्टी है कराची की, बिलखुसूस ये मैंने इसको PSL से तशबीह इसलिए दी है कि PSL में जैसे आप देखते हैं कि PSL के खिलाड़ी जो होते हैं वो अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं और अलग अलग जगहों से खिलाए जाते हैं, जिनको जो PSL का जो ऑनर होगा उसको ख़ुद भी नहीं मालूम होगा या नहीं पता होता कि मेरा कौन सा खिलाड़ी कौन से कंट्री से, कौन से शहर से आया है। इसी तरीके से मैंने कराची की सियासत पे, कराची के ऊपर ये बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और PSL से तशबीह दी है मैंने खान साहब की सियासत को। PSP मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी और उमैर करीम मेंबर CEC का कहना था कि कराची के हालात मुस्तफ़ा कमाल के जरिए ही बदले जा सकते हैं। कराची के हालात बदलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि सपोर्ट PSP, बिकॉज कराची के हालात बदलेंगे तो मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए ही बदलेंगे, बिकॉज हमारा एक ही लीडर है और दूसरा लीडर और तीसरा लीडर सारे लीडर एक ही हैं और वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल है। तकरीब के आखिर में PSP इंतज़ामिया ने मेहमान खसूसी ताहिर मुनीर ताहिर की मौजूदगी में बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात सरंजाम देने वाले सहाफ़ियों को तारफ़ी इसनाद पेश की, जबकि 92 न्यूज़ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर नेशनल डायलॉग में कदीम इस्लामिक आर्ट की नुमाइश और फोरम का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी इमाइदीन मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और फ़न के दिलदादा अफराद शरीक हुए। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर नेशनल डायलॉग में लेगेसी इस्लामिक आर्ट के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश मुनक्कद हुई। क्यूरेटर फैसल अल सऊदी का कहना था कि नुमाइश में पूरी दुनिया से 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक के तकरीबन 200 कीमती नवादरात और आर्ट के फन पारे रखे गए हैं, जिनमें कदीम बर्तन, जेवरात, कदीम असला और दीगर अहम अशिया शामिल हैं। We are here at the Forum of Islamic Art and we grouped from the 7th century to the 19th century a vast variation of Islamic art pieces from Indonesia to Andalusia. So most periods are covered and most countries are covered with different material, from ceramic, woodworks, arms and armors, textile, furniture and metalworks. नुमाइश के ऑर्गेनाइजर साइमा अजीज ने कहा कि कदीम इस्लामिक आर्ट के हवाले से ये नुमाइश इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसका मकसद इस्लामिक आर्ट वर्क को दुनिया के सामने लाना है। So first of all तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबका यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पहली दफ़ा हम ऐसा इस्लामिक आर्ट का इवेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट के पूरे मिडल ईस्ट में, जिसमें 7th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक इस्लामिक आर्ट के पीसेस ऑन डिस्प्ले हैं। दिस एग्जीबिशन कम्प्लीटली हमारा पर्सनल इनिशिएटिव है, मेरे बॉस की साइड से एंड हमारे जो क्लोज पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से, ताकि हम सऊदी अरेबिया को प्रमोट कर सकें एज द अल्टीमेट प्लेस फॉर इस्लामिक आर्ट। हम लोगों ने पीसेस यहाँ पे दुनिया के डिफरेंट पार्ट से जमा किए हैं, बिकॉज एज यू ऑल अंडरस्टैंड कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन जो बहुत सारी डिफरेंट जगहों से गुजरा है, तो वी हैव ट्राइड टू गैदर वो सारे पीसेस फ्रॉम अलग अलग जगहें एंड टू ब्रिंग देम इनटू सऊदी अरेबिया टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर इवेंट। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा ने भी नुमाइश को खूब सराहा। Congratulate Mr. Faisal and his team because he brought to Riyadh a fresh Islamic art concept in Ramadan time. So thanks to everybody. Maybe I'm wondering why the place is here, not the National Museum, because I think that there should be a chance for more
tradition, the culture, the artifacts. So maybe the next time it should be exposed at the National Museum. I am here in the Islamic art exhibition. It's an amazing, outstanding place. You can like travel through time, and you can find valuable pieces. It's amazing in one place. Really, I like it. फॉरम में इंटरनेशनल इस्लामिक आर्ट के माहिर जेनिफर स्कारसे, रॉबर्ट अलगूड और जेनिफर वेर्डन ने भी खिताब किया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।